السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں عزا خان آج آپ سب کے سامنے پھر سے حاضر ہوئی ہوں سورۃ الاعراف کی تفصیل لے کر۔ سورۃ الاعراف قرآن مجید کی چھٹی سورہ ہے، پارہ 8 میں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے اس کی تفصیل زیر نظر کرتی ہوں، انشاءاللہ غور سے سماعت فرمائیں اور سننے سے زیادہ عمل کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدورک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ اے محبوب، ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگوں، اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تفصیل بیان۔ سورۃ الاعراف یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے سوا 5 آیتوں کے، جن میں سے پہلی اسألہم عن القریۃ التی ہے۔ اس سورت میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں، اور 3325 کلمے اور 14010 حرف ہیں۔ سبحان اللہ تعالی۔ بائیں خیال کہ شاید لوگ نہ مانیں اور اس پر اعتراض کریں اور اس کی تکذیب کے در پہ ہوں، یعنی قرآن شریف جس میں ہدایت و نور کا بیان ہے، زجاج نے کہا کہ اتباع کرو قرآن کا اور اس چیز کا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لائے، کیونکہ یہ سب اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ اعلیٰ، یعنی جو کچھ رسول تمہارے پاس لائیں اسے اخذ کرو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو۔ اللہ اکبر۔ بے شک اب حکم الہی کا اتباع ترک کرنے اور اس سے اعراض کرنے کے نتائج پچھلی قوموں کے حالات میں دکھائے جاتے ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جب کہ انہیں خیال بھی نہ تھا، یا تو رات کا وقت تھا اور وہ آرام کی نیند سوتے تھے، یا دن میں قیل اللہ کا وقت تھا اور وہ مصروف راحت تھے۔ نہ عذاب کے نزول کی کوئی نشانی تھی، نہ قرینہ کہ پہلے سے آگاہ ہوتے، اچانک آ گیا۔ اس سے کفار کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسباب امن و راحت پر مقرر نہ ہوں۔ عذاب الہی جب آتا ہے تو دفعتاً آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عذاب آنے پر انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا
اور اس وقت اعتراف بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ بے شک یعنی جب جرم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو رب تعالیٰ ایسے ہی عذاب نازل فرماتے ہیں۔ یہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ وہ دن کے اجالوں میں عذاب نازل فرمانے والا ہے یا رات کے اندھیروں میں۔ وہ عذاب اچانک ہی نازل ہو جاتا ہے جب انسان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے یا انسان کا جرم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ عذاب آنے پر انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، اور اس وقت اعتراف بھی فائدہ نہیں دیتا کہ انہوں نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا اور ان کے حکم کی کیا تعمیل کی، کہ انہوں نے اپنی امتوں کو ہمارے پیام پہنچائے اور ان امتوں نے انہیں کیا جواب دیا۔ رسولوں کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی انہوں نے دنیا میں کیا کیا۔ اس طرح کہ اللہ عز و جل ایک میزان قائم فرمائے گا جس کا ہر ایک پلہ اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان وسعت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ تعالی۔ ابن جوزی نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں میزان دیکھنے کی درخواست کی۔ جب میزان دکھائی گئی اور آپ نے اس کے پلوں کی وسعت دیکھی تو عرض کیا، یا رب کس کا مقدور ہے کہ ان کو نیکوں سے بھر سکے؟ ارشاد ہوا کہ اے داؤد، میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے اس کو بھر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ تعالی۔ غور سے سماعت فرمائے، رب تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ رب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میزان کی اتنی بڑی وسعت بتائی ہے قرآن مجید میں کہ ایک پلے سے دوسرے پلے تک اللہ تعالیٰ اتنی بڑی وسعت ہے میزان کی، لیکن اس کے باوجود بھی جب داؤد علیہ السلام نے یہ ذکر کیا، اے رب اتنی بڑی تیری میزان ہے تو اس میں کس کی مجال ہے جو تیری اس میزان کو بھر سکے؟ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے داؤد، میں اپنے نیک بندوں سے راضی اگر جب ہوتا ہوں، جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں، ان سے رضا میں ان کے ہر عمل سے راضی ہو جاتا ہوں، نیک عمل سے، تو میں اس کو ایک کھجور سے بھی اس کو اس قدر بھر دیتا ہوں کہ انسان دیکھتا رہ جائے۔ سبحان اللہ تعالی۔ یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو بھر دیتی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ یعنی انسان کی ایک ذرہ برابر نیکی بھی اگر ہو اور وہ رب تعالیٰ اس نیکی سے اگر راضی ہو جائے تو رب تعالیٰ وہ ایک ذرہ برابر نیکی سے وہ تمام اتنے بڑے میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ نیکیاں زیادہ ہوئیں اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوئی، یہ کفار کا حال ہوگا جو ایمان سے محروم ہیں اور اس وجہ سے ان کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ بے شک جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ حتیٰ کہ کتنے ہی نیک کام اس دنیا میں رہ کے کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ اس کی جزا اس کو اس دنیا میں ہی عطا کرے گا، نہ کہ اس کو آخرت کے لیے ایک رائی کا دانہ بھی باقی رہے گا اس کی نیکی کا جو وہ اپنے آخرت کے لیے سنبھال سکے، کیونکہ وہ ایمان گو نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا ہے، بلکہ اس کی نیک کاموں کی جزا اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں ہی خوشحالی کی صورت میں عطا کرے گا۔ کہ ان کو چھوڑتے تھے، جھٹلاتے تھے، ان کی اطاعت سے منہ موڑتے تھے اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں دیں، باوجود اس کے تم شکر کی حقیقت نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے، اور ناشکری نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے عذاب میں تاخیر نہیں ہوتی، وہ کب آئے کوئی نہیں جانتا، اس کا خلاصہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس لم یکن من اللہ،
من الساجدین، یہ سجدے والوں میں نہ ہوا، ابلیس سجدے والوں میں نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاہبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم وما خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منہا مذعوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ سبحان اللہ تعالی۔ ترجمہ، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو اس قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی ناک میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا، راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امر جوب کے لیے ہوتا ہے، اور سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمانا تو بیخ کے لیے ہے، اور اس لیے کہ شیطان کی ماندت اور اس کا کفر قبر اور اپنی اصل پر مفتخر ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل کی تحقیر کرنا ظاہر ہو جائے۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا، جس کی اصل مٹی ہو اور اس خبیث کا یہ خیال غلط و باطل ہے، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ فضیلت کا مدار اصل جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے، اور اگر آگ مٹی سے افضل ہونا یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ میں تیش و تیزی اور طرفہ ہے، یہ سبب استکبار کا ہوتا ہے، اور مٹی سے وقار و حلم و حیا صبر حاصل ہوتے ہیں، مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ بے شک آگ سے ہر چیز برباد ہوتی ہے، آگ سے ملک برباد ہوتے ہیں، اگر آگ لگ جائے تو تمام چیزیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، ختم اور فنا ہو جاتی ہیں، اور وہی ہیں مٹی سے گھر آباد ہوتے ہیں، گھروں کو بنایا جاتا ہے، گھروں کی تعمیر ہوتی ہے، انسان کا رہن مٹی پر ہے، مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، آگ سے ہلاک۔ مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے اس کو محفوظ رکھے اور بڑھائے، آگ فنا کر دیتی ہے۔ بے شک مٹی میں سرسبز شاداب کھیتی ہوتی ہے، جو ایک رائی کے دانے کو کھیتی اور بیلوں میں اور طرح طرح کی سبزی ترکاریوں پھلوں میں تبدیل کر دیتی ہے، اس میں یہ اللہ نے ایسی خاصیت بخشی ہے، اور اس کو محفوظ رکھے اور بڑھائے، آگ فنا کر دیتی ہے۔ باوجود اس کے لطف یہ ہے کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ علاوہ بری حماقت و شقاوت ابلیس کی یہ کہ اس نے نص کے موجود ہوتے ہوئے اور اس کے مقابل قیاس کیا، اور جو قیاس کے نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔ جنت سے کہ یہ جگہ اطاعت و تواضع والوں کی ہے، منکر و سرکش کی نہیں۔ بے شک جنت جو ہے اطاعت کرنے والوں کی ہے، تواضع کرنے والوں کی ہے، رب کی اطاعت کرنے والوں کی ہے، نبی کی اطاعت کرنے والوں کی ہے، نہ کہ منکروں کی اور سرکشوں کی۔
اور مدت اس مہلت کی سورہ ہجر میں بیان فرمائی گئی، انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اور یہ وقت نفخہ اولیٰ کا ہے جب سب لوگ مر جائیں گے۔ شیطان نے مردوں کے زندہ ہونے کے وقت تک کی مہلت چاہی تھی، اور اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے۔ یہ قبول نہ ہوا اور نفخہ اولیٰ تک کی مہلت دی گئی کہ بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈالو اور انہیں باطل کی طرف مائل کروں، گناہوں کی رغبت دلاؤں، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں اور گمراہی میں ڈالوں، یعنی چاروں طرف سے انہیں گھبرا کر راہ راست سے روکوں گا۔ چونکہ شیطان نبی آدم کو گمراہ کرنے اور مبتلا شہوات و قبائح کرنے میں اپنی انتہائی صحیح خرچ کرنے کا غرم کر چکا تھا، اس لیے اسے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا اور انہیں فریب دے کر خداوند عالم کی نعمتوں کے شکر اور اس کی اطاعت فرما برداری سے روک دے گا۔ تجھ کو بھی اور تیری ذریت کو بھی اور تیری اطاعت کرنے والے آدمیوں کو بھی سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ شیطان کو جنت سے نکال دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا جو آگے آتا ہے، یعنی حضرت حوا، سبحان اللہ تعالی۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور اے آدم، تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو اور تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ أَوْ قَاسَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِيقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو اتار لایا انہیں فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا، ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ میں منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ پر برا کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ فرمایا اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ تفصیل ہے، مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اور سجدہ نہ کرنے کا سبب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ۔ یعنی ایسا وسوسہ ڈالا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جائیں۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ وہ جسم جس کو عورت کہتے ہیں
اس کا چھپانا ضروری اور کھولنا منع ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس کا کھولنا ہمیشہ سے عقل کے نزدیک مذموم اور طبیعتوں کو ناگوار رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں صاحبوں نے اب تک ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھا تھا کہ جنت میں رہو اور کبھی نہ مرو۔ معنی یہ ہے کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور یہ پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کی بات کا اعتبار کیا، اور جنتی لباس جسم سے جدا ہو گئے اور ان میں ایک دوسرے سے اپنا بدن چھپا نہ سکا۔ اس وقت تک ان صاحبوں میں سے کسی نے خود بھی اپنا ستر نہ دیکھا تھا، اور نہ اس وقت تک انہیں اس کی حاجت پیش آئی تھی۔ اے آدم و حوا، ماں اپنی ذریت کے جو تم میں ہے۔ سبحان اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو وحشت سے نکالا اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑی۔ بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی بے حیائی کرے تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اللہ اکبر۔ تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت، اور اس کی عبادت کرو نیرے اس کے بندے ہو کر، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین کس طرح فرماتا ہے دیکھ لیں آپ سب لوگ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کوئی بھی عمل کرتے وقت کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے وہ صحیح ہے، اور جو آج علماء کرام بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، تو باپ دادا تو بہت سے گناہ بھی کرتے آئے ہیں، تو کیا آپ وہ گناہ بھی کریں گے؟ باپ دادا زنا خوری کرتے آئے ہیں تو کیا آپ زنا خوری کریں گے؟ باپ دادا تو گناہوں میں مبتلا ہو کر آئے ہیں تو کیا آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے؟ نہیں، اللہ خود فرماتا ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی گناہ میں ملبوس رہے تو وہ اس طرح نہ کہے کہ یہ میرے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ رب تعالیٰ بے حیائی اور بدگمانی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ روز قیامت، یہاں پہ ذکر ہے شیطان مردود کے وسوسے اور اللہ سے مدد مانگنے کا۔ روز قیامت حساب کے لیے یعنی ایک لباس تو وہ ہے جس سے بدن چھپایا جائے اور ستر کیا جائے، اور ایک لباس وہ ہے جس سے زینت ہو اور یعنی جس سے خوبصورتی جھلکے، اور یہ بھی غرض صحیح ہے۔ پرہیزگاری کا لباس ایمان، حیا، نیک خصلتیں، نیک عمل ہے۔ یہ بے شک لباس زینت سے افضل و بہتر ہے۔ ہمارے جسم پہ ایک خوبصورت اور عمدہ اور بہترین اور بہت ہی قیمتی لباس جو ہماری خوبصورتی کو بڑھا دے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لباس سے بہتر لباس وہ ہے جو تمہاری روح کو بہتر بنائے۔ حیا کا لباس، نیکی کا لباس، نیک عمل کا لباس، یہ لباس آپ کے لیے بہتر اور
افضل ہے، یہ آپ کی زینت کو اور دوبالا کر دیتا ہے۔ شیطان کی کیاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی عداوت کا بیان فرما کر بنی آدم کو متنبہ اور ہوشیار کیا جاتا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے اور اغوا اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی اس شیطان مردود کے گندے وسوسوں سے بچو، اے آدم زاد تم اس کے وسوسوں سے بچو، کیونکہ جس نے تمہارے والدین کو، ہمارے حقیقی ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو جو بہکا سکتا ہے، جو جنت سے نکلوا سکتا ہے، تو ہمیں جنت میں کیوں کر وہ داخل ہونے دے گا؟ جس آدم کی اولاد نے ابھی جنت دیکھے بھی نہیں، تو وہ جنت میں جانے کا راستہ ہمیں کیسے بتا سکتا ہے؟ تو یہ ہمیں ہمیشہ گمراہی میں ڈالتا ہے۔ رب خود فرماتا ہے کہ اے بنی آدم تم اپنے ایمان کی حفاظت فرماؤ اس شیطان مردود کے گندے وسوسوں سے۔ کیوں؟ اور تمہارے ماں باپ تمہیں جنت سے دیکھ رہے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تمہاری جزاؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ فریب کاری کر چکا اور وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے۔ بے شک جس نے والدین کو نہ بخشا وہ ان کی اولادوں کو کیسے درگزر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسا ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ جنوں کو دیکھ سکے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی راہوں میں پیر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ فرماتا ہے بے شک جس طرح ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے یہ وہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو، لیکن ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شیطان مردود کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، اور ہمارے اس قدر رگے رو سے ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ ہمیں کسی طرح بھی نیک عمل میں مبتلا ہونے نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی راہوں میں پیر جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے تو تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو تم ایسے سے مدد چاہو جو اس کو دیکھتا ہو اور وہ اسے نہ دیکھ سکے، یعنی اللہ کریم ستار رحیم غفار سے مدد چاہو۔ بے شک سبحان اللہ تعالیٰ، قربان جاؤں ان الفاظوں کے، غور سے ان الفاظوں کو سماعت فرمائیں میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی بہنوں۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، حضرت ذوالنون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان ایسا مردود ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن ہم اپنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے، تو تم ایسے سے مدد چاہو جو اس مردود کو دیکھ سکے، جو اس شیطان کو دیکھتا ہو اور شیطان مردود اسے نہ دیکھ پائے۔ تو رب کے علاوہ کون سی شان ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے لیکن رب کو وہ شیطان مردود نہیں دیکھ سکتا؟ اس لیے اگر مدد چاہو تو رب سے چاہو، تو رب تعالیٰ ہماری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور کوئی قبیح فعل یا گناہ ان سے صاد ہو، جیسا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ مرد و عورت ننگے ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرتے تھے۔ عطا کا قول ہے کہ بے حیائی شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر قبیح فعل اور تمام معاصی و کبائر اس میں داخل ہیں۔ اگرچہ یہ آیت خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہو، جب کفار ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی تو اس پر انہوں نے جو کہا وہ آگے آتا ہے۔ کفار نے اپنے افعال قبیحہ کے 2 عذر بیان کیے، ایک یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی فعل کرتے پایا لہٰذا ان کے اتباع میں یہ بھی کرتے ہیں، یہ تو جاہل بدکار کی تقلید ہوئی، اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں تقلید کی جاتی ہے، اہل علم و تقوی کی نہ کہ جاہل گمراہ کی۔ دوسرا عذران کا یہ تھا کہ عذر ان کا یہ تھا کہ اللہ نے انہیں ان فعل کا حکم دیا ہے، یہ محض افطرا و بہتان تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرماتا ہے، یعنی جیسے اس نے تمہیں
نیست سے ہست کیا، ایسے ہی بعد موت زندہ فرمائے گا۔ یہ اخروی زندگی کا انکار کرنے والوں پر حجت ہے، اور اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جب اسی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ اعمال کی جزا دے گا تو طاعت و عبادات کو اس کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ذکر ہے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ جانو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا اثم ولا بغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاک رزق تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے۔ ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں، ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور گناہ اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ تفصیل غور سے سماعت فرمائیں۔ شان نزول مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دن میں مرد اور عورتیں رات میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز و طواف اور ہر حال میں واجب ہے۔ شان نزول قلبی کا قول ہے کہ نبی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے، اور گوشت تو چکنا کی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے، اور اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے۔ اور تو مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ، ہے ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے، ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو، گوشت ہو خواہ چکنائی ہو، اور اسراف نہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو، یا حرام کی پرواہ نہ کرو۔ اور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے، اسراف اور تکبر سے بچتا رہ۔ مسئلہ آیت میں دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو، کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ اصل تمام اشیاء میں اباحت ہے، مگر جس پر شارع نے ممانعت فرمائی ہو اور اس کی حرمت دلیل و مستقل سے ثابت ہو، خواہ لباس ہو یا اور سامان و زینت اور کھانے پینے کی لذیذ چیزیں۔ مسئلہ آیت اپنے عموم پر ہے، ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو۔ خازن تو جو لوگ توشہ، 11ویں میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ، عرس، مجلس، شہادت وغیرہ کی شیرینی، سبیل کے شربت کو ممنوع کہتے ہیں، وہ اس آیت کے خلاف کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس کو ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہی بدعت و ضلالت ہے۔ اللہ اکبر۔ جن سے حلال و حرام کے احکام معلوم ہوں، جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ واحد شریک لہو ہے، لا شریک لہو ہے، وہ جو حرام کرے وہی حرام ہے اور باقی چیزیں نہیں۔ یہ خطاب مشرکین سے ہیں جو
مدینہ برہنہ ہو کر حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کر لیتے تھے۔ ان سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی اور ان سے اپنے بندوں کو نہیں روکا۔ جن چیزوں کو اس نے حرام فرمایا وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ ان میں سے بے حیائیاں ہیں جو کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی، قولی ہو یا فعلی، حرام کیا وقت معین جس پر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ میں نے جن چیزوں کو حلال کیا انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور میرے علم میں نے جو علم دیا، میں نے جو حقوق دیے ان میں ذرا بھی دخل اندازی نہ کرو۔ یعنی رب تعالیٰ کے قول میں کوئی بھی ایک رائے کے ذرہ برابر بھی دخل اندازی نہیں برداشت کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنے من سے من گھڑت چیزوں کو کہنا کہ ہاں فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، جب تک آپ کو اس چیز کا علم نہ ہو، آپ نے کسی علماء سے سنا نہ ہو، آپ نے کہیں پڑھا نہ ہو، تب تک اس چیز پہ بحث نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، اور رب تعالیٰ غفور الرحیم۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ رب تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ میں نے سورۃ الاعراف کی ابھی کچھ آیتوں کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ سے اس سورت کی تفصیل کو کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ۔ تو پلیز ویڈیو کو ضرور دیکھیں، غور سے سنیں، عمل کرنے کی کوشش کریں اور میرے ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں۔ بے شک میں یہ جانتی ہوں کہ ہم بہت بڑے عالم و قاری نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید کو جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا، سننے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان بہت خاص ہو جاتا ہے۔ تو رب کے خاص بندے بنے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً میری تمام قرآن مجید کی ایک کے بعد ایک صورتیں ملتی رہیں، پہنچتی رہیں۔ الحمدللہ یوٹیوب چینلز پہ بہت سے علماء کرام کا یہاں پہ قرآن مجید کی تفصیل اور ترجمات ڈلے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ مجھ سے بھی بہت اچھے طریقے سے تفصیلات اور ترجمات بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں نے یہ ایک کوشش کی ہے، ایک قدم اٹھایا ہے کہ میں قرآن مجید کی تفصیل کو ایک کے بعد ایک، شروعات سے میں جو شروع کروں گی تو انشاءاللہ تعالی ایک کے بعد ایک تمام صورتیں تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتی رہوں گی۔ میں نے یہ اللہ کے نزدیک اپنے دل میں یہ عہد لیا ہے، اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا کرے۔ آپ سب سے دعا گو ہوں کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اتنی ہمت دے اور اتنی توفیق عطا کرے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور یہ مکمل قرآن مجید کی تفصیل آپ سب تک پہنچا سکوں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہی میری اس کے پیچھے ایک امید ہے اور مقصد ہے کہ رب تعالیٰ یہ قرآن مجید کی تفصیلات کو آپ سب تک پہنچانے کا، کہ اللہ یہ میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، کہ اگر میری موت بھی ہو جائے تو اللہ اس کا سال ثواب جو لوگ بھی میرے ویڈیوز کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں تو اللہ ان کا ثواب مجھ تک پہنچتا رہے انشاءاللہ تعالی، اور جو بھی یہ ویڈیوز دوسروں تک پہنچائے اللہ ان تک بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ دعا میں بہت 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 یاد رکھیں، سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ جو بھی کہا، جو بھی سنا، جو بھی کمی زیادتیاں ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، نیچے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں، پریوار کا خیال رکھیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔